بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہمارا پروگرام ہے فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور خصوصی تعاون حاصل ہے ہمیں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا، کہ جن کے تعاون کے باعث ہم یہ پروگرام عصر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ریکارڈڈ پروگرام دیگر کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کریں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں، 08001117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے ان کی وضاحت آپ سے طلب کر لیں۔ ایک تو روزے ہی کے متعلق مولانا سوال ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بے خیالی میں کچھ کھا پی رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ بھی رہا ہو، اور وہ اس کو مطلع کرے یا نہ کرے کہ تیرا روزہ ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ کہتے تو لوگ ایسے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے، سیر ہو کر کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس پر کہ وہ بھول کر کھا رہا تو کھا لے، روزہ بھی اس کا درست، مگر یہ بات درست نہیں، بتا دینا چاہیے کہ آپ تو روزہ سے ہیں، آپ کیوں کھا رہے ہیں۔ مطلب وہ کس مولانا اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام تو یہ کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو انعام کے صحیح حقدار ہوگے۔ یہ تو بھول چوک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتے۔ بھول چوک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب بھول چوک سے کھا رہے تو اللہ نے اس کو کھلایا ہے، روزہ اس قدر سے، وہ الفاظ تھے نا، اس سے سمجھ لیا کہ کھا رہا تو کھانے دو، اللہ کا فضل ہے۔ یہ آپ گڑ لی نا بات، وہ تو الگ بات ہے کہ جب تک اسے پتہ نہیں تھا، یہ کسی نے نہیں بتلایا تھا، چلو جو کھلا دیا اللہ نے کھلا دیا، پھر تو بتا دینا چاہیے۔ چلیں مولانا، ایک اور بات بھی ہے اس حوالے سے، اس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر کوئی کھا پی رہا ہو تو احترام رمضان کے اندر ہم اس سے گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کھانا پینا ہے تو چھپ کے کھاؤ، سب کے سامنے کھانا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی معذور ہے نہیں بھی رکھتا تو اس کو بھی کم از کم اعلان تو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے نا ہٹے کٹے وہ بھی سمجھیں یہ نہیں رکھ رہا تو ہم بھی نہ رکھ۔ اچھا ترغیب نہیں دینی چاہیے گناہ کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس نظریاتی ملک پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد تو کچھ ایسا دور آ گیا تھا کہ سرے عام کھانا پینا، ہوٹلوں کے پردے وغیرہ لٹکا کے کچھ ممانعت آ گئی تھی، حدود آرڈیننس کے حوالے سے احترام میں رمضان آرڈیننس بھی آیا تھا۔ لیکن اب اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار ہوٹلز اور قہوہ خانے اور یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور سرے عام لوگ جاتے ہیں اور کھا کے باہر نکل آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہندوستان کا نا وزیر خارجہ سکھ، وہ آیا تو رمضان کے دن سے انہوں نے مشروب پیش کیا، تو اس نے کہا میں ایک ایسی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہوں جہاں کے لوگ اس مہینہ کا احترام کرتے ہیں، وہ اس مہینہ میں روزے رکھتے ہیں، میں کیسے یہ پی سکتا ہوں؟ ان کے منہ پر جوت مار۔ تو جب ایک کافر احترام کرتا تو یہ مسلمان نامی اگر ایسی بے احترامی کرتے ہیں اور کھلے عام کھاتے ہیں اور کوئی اس پر گرفت نہیں کرتا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فتویٰ کہ اگر کوئی شخص 2 بار گرفتار ہو اور کوئی وجہ نہ بتا سکے کیوں نہیں روزہ رکھا تو 2 بار تو صرف کوڑے لگاؤ اور تیسری بار گرفتار قتل کرو۔ ایسے مسلمان کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے جو اسلام کے شاعر کی توہین کر رہا؟ ٹھیک ہے جزاک۔ لیکن جہاں مولانا دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن ہمارے ملک کے اندر اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی طریقے سے اسلامی اقدار کی بھی بے حرمتی روز بروز بڑھتی نہیں چلی جا رہی؟ جان بوجھ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے نا اسلام کا احترام نکل جائے۔
وہ جو ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام پیغام دیا تھا نا، اور اقبال نے لکھا اس دور میں، یہ فاقہ کشت کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس نے کہا یہ مسلمان بھوکا رہنا پسند کر لیتا، حضور کا دین نہیں اس سے محبت چھوڑتا، یہ آہستہ آہستہ ایسی کوشش کرو کہ نوبت آ جائے کرانیہ دین کی مٹی پلید ہو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہاں سے بھی نکل گیا۔ اب حجاز یمن میں تو ہماری نسبت ہی حالت بری ہے، لڑکے لڑکیاں بگڑ گئے، ان کی خفیہ تصویریں لے لی کاردم، جا کر لڑکیاں کیا کرتی ہیں آپس میں ہی، وہ سارے پھر انہوں نے نشر کی دنیا میں، سعودیہ میں، بس بربادی بربادی ہے۔ چلیں، بدعت کے متعلق مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ بدعت کو دو حصوں کے اندر، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ میں دے دیتا ہوں سوال کا جواب۔ اصل میں ایسی باتیں جو ہے نا علم والے لوگوں کے سامنے کی ہوتی ہیں، عوام بیچاروں کو کیا پتا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، حسنہ ہے، سیئہ ہے۔ خواہ مخواہ مرد عورتیں جو ہے نا ہمارا پروگرام دیکھ کر چاہتے ہیں کہ موٹی موٹی باتیں دین کی سمجھ میں آئیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے سوالات لوگ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ الگ بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلو بات یہ ہے کہ دین میں شرک کے بعد سب سے بڑی برائی جو ہے نا بدعت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں بات کہی نا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے وہ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو ما لیس منہ فرد۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ کے بعد کی ہر نئی شے بدعت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دین میں نکالی ہوئی ہر شے بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہی کھجوروں کی پیوند کے معاملہ میں کہہ دیا کہ دنیا کے کام تم خود بہتر جانتے ہو، مجھ سے دین سیکھا کرو۔ دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دنیا کیا ہے، جو کافر مومن سارے وہ کام کریں، کسی کا ذہن ثواب عذاب کا نہ ہو۔ ہم بھی جہاز میں سوار ہوتے ہیں، ہندو سکھ بھی سوار ہوتا، کوئی اس کو دینی کام نہیں سمجھتا۔ یہ ہے دنیا، اس میں نئی سے نئی ایجادیں، کوئی بات نہیں۔ ان کو اگر بدعت کہیں گے تو صرف لغت کے لحاظ سے کہ نئی ہے حضور کے نماز، شرعی نہیں، شریعت کے لحاظ سے کوئی بدعت نہیں، یہ ایجادات ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حصہ جو ہے یہ ہے زندگی کو آسان، ارتفاقات، زندگی کو آسانی سے گزارنا، پیدل چلتے تھے، ٹانگیں نکلائے، اس میں دین کوئی نہیں دخل دیتا، نہ کسی نبی نے آ کر یہ کہا کہ پیدل چلو یہ ٹانگیں۔ جو اقترابات ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے والی باتیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے، جنت دے گا، ثواب دے گا، وہ ہے دین۔ وہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حق نہیں کوئی نئی بات نکال لے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسنہ بھی ہوتی، وہ بھی سچے ہیں، وہ اس کی لغوی تشریح کرتے ہیں کہ ہر نئی چیز، وہ پھر جہاز اور عینک ہر چیز کو پہلے لے آتے ہیں، پھر دو ایسے کر دیتے ہیں کہ دین میں جو ہے وہ سیاح جو دنیا کے کاموں میں ہے وہ حسنہ نئی ہے، اچھی ہے۔ دوسرے پہلے ہی کہتے ہیں کہ یار بدعت بنا کر باہر نکالنے کی بات کیوں کرتے ہو، یہ پہلے ہی بدعت میں شامل نہیں۔ لغت کو چھوڑو، دین میں بدعت ہے فی امرنا ھذا، کہ ہمارے اس کام میں جو ہم نبی لے کر آتے ہیں اس میں نئی بات نکالنا۔ اس لیے یہ ایجادات الگ ہیں، دین میں نئی باتیں بدعت ہیں، وہ ساری جو ہے نا سیاح ہی ہوتی ہیں۔ نتیجے کے لحاظ سے دونوں ہی، ایک کا سفر ذرا لمبا ہے کہ پہلے بدعت کو کہہ دیتا کہ ہر نئی شے، پھر دنیاوی چیزوں کو باہر نکال دیتا کہ چھلنی بنی ہے، اینکیں بنی ہیں، تو کہتے کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلے ہی دوسرا گروہ کہتا بدعت میں شامل۔ نتیجہ ایک ہی ہے کہ جس کو بدعت سیاح کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ برا ہے۔ جو حسنہ کہتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں، نام رکھنے کا فرق۔ دوسرے کہتے ہیں ان کو بدعت کہنے کی ضرورت ہی کیا، یا انتم اعلم بامر دنیاکم میں داخل، حضور نے فرمایا دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو۔ یعنی آپ کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ ایجادات کو بھی بعض اوقات لوگ جہالت کی بنا پر بدعت کہہ دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کی روح کے اندر بدعت صرف اس بات کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی نیا کام یا نئی کوئی بات۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا بچے کی پیدائش پر یا عقیقے پر یا اس کے مطلب کچھ اس طرح کی بات پر لوگ کوئی 10 روپے 50 روپے 100 روپے دیتے ہیں تو ہزاروں روپے بچے کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر یا چھوٹی عمر میں رشتہ دار جو رقم دیتے ہیں وہ بعض اوقات ہزاروں روپے ہو جاتی ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ سوال ان کا یہ، کیا یہ اس بچے کی ملکیت سمجھی جائے گی کہ والدین اسے استعمال نہیں کر سکتے، یا والدین کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ ملے وہ بچے کے نام پہ ہوتے ہیں؟
بے شک بچے کے نام پر ہی لوگ دیتے ہیں، مگر دیتے تو والدین کے کوئی ہے نا، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، جی السلام علیکم. جی اس کو کوئی چیز ہبا نہیں کی جا سکتی. ہبا کے لیے تو نا جو محبوب ہے جس کو دی جائے اس کو عقل ہو سمجھ، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ چیز لے لی ہے. بچہ تو اس قابل ہی نہیں، وہ تو کوئی نہیں جانتا. یہ والدین سے جو تعلقات ہیں، میل ملاقات ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بچے کی پیدائش پر لوگ خوشی سے دیتے ہیں. یہ دینا بھی اچھا، کوئی بری بات نہیں. اسی طرح شادیوں پر جو نندر آبادی وہ بھی درست ہے. ہر معاملہ میں کہ حدیث میں دکھاؤ حدیث ہے. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یار حضور نے دین میں کلیہ سکھائے، اگر کوئی رواج عرب میں نہیں بھی تھا، دیکھنا تو ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جو رواج ہے دین کے خلاف، تو کوئی ایسی بات تو نہیں جو دین سے ٹکرائے. تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں. شادی ہو آپ جائیں، 5-5 10 دیں، ڈھیروں پیسے اکٹھے ہو، اس وقت ان کا کام نکل جائے گا انشورنس کی طرح، آپ کی نوبت آئے گی وہ دیں گے. تو یہ سارے باہمی تعاون کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. بالمعروف میں آتی ہیں کہ جو طریقے قوم میں رائج ہوں، اچھے ہوں، بے حیائی برائی نہ ہو، فضول خرچی، وہ دین میں پسند ہیں، اچھے ہیں. تو یہ والدین کی ملکیت ہیں، وہی جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کلی اختیار رکھتے کلی اختیار. ہیں. جی السلام علیکم. جی مولانا چلیں، ہمارے پاس ایک اور تحریری سوال ہے کہ اس میں بھی آپ کی وضاحت درکار ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر اسلامی شعائر کا بڑی بے دردی کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور میڈیا خاص طور پر اس آزادی کے اندر اور اس خرابی کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ بہت بھیانک انداز کے اندر آزادی اظہار کی شکل کے اندر کر رہا ہے. تو بھائی نے سوال یہ کیا کہ چہرے اور ہاتھ کے پردے کے بارے میں ہمیں ذرا وضاحت درکار ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے. آزادی اظہار کیا کہنا ہے، اس کو نام رکھ لیتے ہیں. ایک اچھا سا دجالی دور ہے نا کہ ملما سازی، ورنہ ہے تو ریانی اور فحاشی اور بے حیائی، اور نتائج بھی اس کے سامنے. کوئی چھلانگ لگاتی ہے تو اس کی گود میں آ جاتی ہے، وہ پھر اس کو اپنے گلے سے ملاتا ہے، بعد میں اس کو نکالتے پھرتے ہیں. ہر جگہ یہی ہو رہا. آج بھی ایک بچہ بتا رہا تھا، کیا بتاؤں کہ وہ لیڈر ہی کر رہے تھے احتجاج، وہ ایک اس کا ساتھی لیڈر اس کے پستانوں کو چھیڑ رہا تھا، اس نے پھر دیکھ کر اس کو جھٹکا اور یہ باقاعدہ تصویر میں آ گیا. یعنی بے حیائی. جی السلام علیکم. طاہر صاحب، جی وعلیکم کیا السلام. آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہے ٹی وی پہ؟ مولانا کی آ رہی ہے؟ نہیں، کسی کی بھی نہیں آ رہی ہے، تو نعت آ رہی ہے. نعت آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کی ہلکی ہلکی آواز ہے اور نعت ہے، تصویر نہیں ہے. یہ کوئی اور ہونا. جی میں منصور آباد سے بول رہی ہوں. ایک گلیکسی کیبل ہے آپ کے پاس؟ جی گلیکسی صدائے رحمت پہ. صدائے رحمت پہ ہماری تصویر نہیں نظر آ رہی، تصویر نہیں آ رہی ہے آپ کی. نعت لگی ہوئی ہے. جی تو اب دیکھیے تھوڑا سا ہم اس کو ہلاتے جلاتے ہیں، پھر ہماری رہنمائی کریں میری بہن. اچھا. آپ دیکھیے کہ ہماری تصویر اب نظر آ رہی ہے، نہیں، آواز آتی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آواز بھی ہلکی ہے. آواز تو چلیں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری تصویر کیوں نہیں آ رہی، جبکہ ہمارا کیمرہ آن ہے اور سیٹ اپ بالکل درست طریقے سے حسب معمول کام کر رہا ہے. جی تصویر نہیں ہے آپ کی. اچھا چلیں آپ لائن پہ رہیے گا، اچھا جی. تاکہ بجائے ہم کسی اور بندے سے کوارڈینیشن لیں، آپ ہی سے رہنمائی اور معاونت لے لیتے ہیں. جی نہیں، اگر آپ یہ سن لیں نعت کی آواز آ رہی ہوگی. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں تو ہے نہیں نا، ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا. آپ دیکھیے کوئی تصویر ہل رہی ہے؟ نہیں، تصویر بالکل سیٹ ہے اور نعت کی تصویر ہے. اچھا آواز آ رہی ہے ہماری تھوڑی تھوڑی، ہاں جی آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. باقی چل وہاں نعت رہی ہے. جی آپ کی کیبل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تو آ رہی تھی، ابھی یہ 2 منٹ ہوئے ہیں آپ کی تصویر کا نا غائب ہوئے ہوئے. اچھا چلیں ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اللہ حافظ. جی فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ فطرانہ کتنا نکلتا ہے، اور اگر کوئی مریض دانے اور گندم، اور اگر کوئی مریض ہے وہ روزے نہیں رکھ رہا تو وہ کس حساب سے ادا کرے اپنا رمضان کا؟ یعنی آپ نے 2 سوال کیے، ایک صدقہ فطر کے بارے میں اور ایک صدقہ سیام کے بارے میں، جو روزہ چھوڑتا ہے اس کا کتنا صدقہ؟ ہاں جی، پیشنٹ ہے وہ نہیں رکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے شفا دے. دونوں کا ایک ہی ہے، ہاں جی. مقدار دونوں کی ایک ہی ہے. گندم جو ہے وہ نصف سا 1.25 کلو،
اور جو دوسری جنس ہیں وہ 2.5 کلو، مگر احتیاطاً علماء نے ابھی میں پڑھ کر رہا ہوں کہہ دیا کہ اس زمانے میں نا 45 روپے تو کم از کم دینے چاہیے، مناسب بات ہے۔ آپ بھی بچی جانتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی اگر کوئی ہوٹل پر جا کر کھائے تو 50 روپے میں کیا بنتا ہے، تو 45-50 تو دینے چاہیے، اگر کوئی غریب ہے تو 25 ہی دے دے، اللہ رحم فرمائے۔ اگر رمضان کا 50 روپے دے ایک وقت کے کھانے کے پیسے؟ 2 وقت۔ اب 2 وقت کا ہی ہو گیا نا، صبح شام کا۔ ہاں جی، اور وہ گندم کا 1.25 کلو گندم؟ 1.25 کلو مولانا نے دونوں کا بہن بتایا ہے کہ 45 کے حساب سے دے دے، اگر حالات بہت اچھے نہیں ہیں تو پھر کم بھی کیا جا سکتا، کم بھی کیا جا سکتا، پھر 1.25 کلو کے جتنے پیسے ہیں نا گندم کے وہ دے دیں، یا ایک بندے کے 45 روپے فطرانہ ہے اور یا 1.25 کلو گندم ہے؟ ہاں بس یہی یہی کہا نا؟ یہی کہا، اور یہی ٹھیک۔ رمضان کے روزوں کے 50 روپے 2 وقت کے کھانے کے؟ یہی بتایا، بالکل ٹھیک ہے، دے دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شفا بخشے۔ اچھا مولانا، جب 1.25 کلو کی بات کرتے ہیں تو یہ 45 پھر انہوں نے سا کے بنائے ہیں یا کس طریقے سے یہ پیسے بنائے؟ 100 کے بنائے، پورے 100 کے، ورنہ نصف کے تو 22.5 ہی بنیں گے نا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ۔ بالکل بالکل، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور، اس کی آیت الا ما ظہر سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک۔ اب یہ بات جو ہے نا، اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا، اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو، پھر حکم ہوتا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی فوکو، اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات ہی وہ شروع کو نہیں پڑا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی، بڑے بڑے امام عالم بھول گئے۔ یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا، ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ کہتا ہے شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو، اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ کیا نظر آئے گا؟ جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو نا ہار گئے، نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے، نہیں، بات گھر کی تھی، گھر کے اندر جو آئے گا نا، جس شریف آدمی کا آپ آنے دیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے، سیدھی بات، نہ دیور سے، نہ دیور سے، نہ پھپھی کے بیٹے سے، خواہ مخواہ تانگے نہ لوگوں کو کرو۔ پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں، یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی، وہ آگے حصہ آتا۔ باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب، کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں لیں، اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئیں، اور پہچان آ جائے گی یہ شریف زادیاں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا۔ یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں، بیویوں، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالے۔ وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے، ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے، راستہ ہے، تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر، ایسے سیٹ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے امام عالم میں پڑھ چکا ہوں، ان سے بات نہیں بنتی، حالانکہ بات بالکل سادہ ہے کہ گھر کے اندر نہیں تنگ کیا گیا بچیوں کو، منہ ہاتھ ننگے رکھ سکتے، باہر جو ہے نا چھپانا پڑے گا، سچی بات ہے، اور یہی صحیح۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ نماز کے حوالے سے اگر کال نہیں آتی تو ایک واقعہ بھی سنا ہے کہ ایک بہت بڑے نا عالم ہیں، عبید بن عمیر، مکہ میں تھے، بہت نیک۔ امام ابن حبان کتاب الثقات میں لکھتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی تھا، اس کی بیوی تھی جس کا چہرہ چاند کی طرح کا۔ اس نے کہا کہ یہ عبید بن عمیر کہتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، میں کروں گی۔ وہ گئی پردہ کر کے چہرہ چھپا کر حرم شریف میں، اس نے کہا میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا، ذرا کونے کی طرف لے گیا، چہرہ ننگا کر لی،
اب عبید بن عمیر نے اسے کہا اللہ سے ڈر جا، اتنا آواز شروع کیا کہ مرنا ہے، یہ حسن سارے ختم ہو جائیں گے، جہنم میں جلے گی، اتنا آواز کیا کہ اس نے منہ ڈاکا، واپس آئی، تہجد گزار ہو گئی، ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اب وہ کہتا تھا اس کا خاوند کہ عبید بن عمیر نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، یہ تو درویش بن گئی، ولی اللہ بنا گئی اس کو بگاڑنے کے لیے، مگر اس نے اللہ کی توفیق سے ایسا آواز کیا کہ پردہ بھی کیا اور نیک بن گئی۔ تو چہرے کا پردہ تو ہمیشہ سے شریف زادیاں کرتی ہیں، یہ جو بھی عالم کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں، قرآن سے ٹھٹھا کر، بالکل اسرائیل صاحب کی تفسیر بھی اس موقع پر تدبر قرآن ضرور دیکھنی چاہیے، بہت عمدہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا نماز کے متعلق ہمارے پاس 2 سوالات ہیں۔ جی، ایک سوال تو یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ سری نماز میں امام کے پیچھے جہری لکھنا تھا، ویسے انہوں نے جہری نماز میں امام کے پیچھے قرات پڑھ رہا تھا، اور جب فویل للمصلین پر پہنچا تھا کہ ایک امام رکوع میں چلا گیا، تو کیا میں بھی اسی وقت قرات چھوڑ کر رکوع میں چلا جاؤں یا کچھ اور حصہ پڑھ کے رکوع میں چلا جاؤں، کیونکہ یہ آیت یہاں مجھے کھٹک رہی ہے کہ میری خلاف کہیں نہ ہو۔ سوال ایسا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا پوچھنا چاہتا میرا بھائی۔ وہ جملہ ایسا آ گیا کہ فویل نہیں، وہ للمصلین، بات تو الگ ہے کہ یہ ڈرتا میرے لیے نا، مگر یہ جو ہے پڑھ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، سری نماز میں اس کو کیسے پتہ لگا کہ امام جو ہے جہری لکھنا تھا، بل سری لکھ دیا۔ ہمارے دوست بھی ایسے ہی ہیں نا۔ نہیں، یہ اپنے بارے میں کہہ رہا، بات ٹھیک ہے کہ امام بھی پڑھ رہا تھا اپنے دل میں، یہ بھی پیچھے قرات کر رہا تھا، جیسے کرنی چاہیے جی کہ ٹھیک۔ جب دل میں پڑھتا نا امام زور اصل میں، تو ہم شریف بھی پڑھنی چاہیے، اس کے آگے صورتیں بھی پڑھنی چاہیے جتنی بھی مرائی جا سکیں، جب تک وہ رکوع نہیں کرتا پڑھتا۔ تو یہ آپ پڑھ رہا تھا نا دل میں، جی جی تو اس کے پڑھنے میں آ گئی فویل للمصلین، اب اسی پر امام جو تھا وہ جھک گیا، اس کی قرات ختم ہو گئی، تو اس کو بھی امام کے ساتھ جھکنا پڑا۔ ٹھیک تو ہے۔ یہ پوچھتا ہے کیا پوچھا؟ اور یہی پوچھا ہے کہ میں اسی وقت رکوع میں چلا جاؤں یا میں کوئی ایک آیت اور بھی پڑھ لوں؟ نہیں، اور آیت پڑھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، جب امام نے رکوع کر لیا نا، جہاں بھی آپ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں، اور فویل للمصلین سے آپ نہ گھبرائیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کے مصداق نہ ہوں۔ حالت تو واقعی ایسی ہماری ہے کہ نمازی ہیں، دکھائے کی نمازیں پڑھتے ہیں، کانٹ چھانٹ کر پڑھتے ہیں، خیرات دیتے نہیں، حالت تو وہی ہوگی جو قریش کی اور یہود کی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ ایک منٹ ابو جی۔ ہاں جی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام۔ سر، اپنا ایک مسئلہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔ جی جی جو اعتکاف والا آدمی ہے ہاں ہاں۔ اس کو کیا اپنا مسجد میں رہتے ہوئے منہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اگر اس کا منہ ننگا ہو؟ ہمارے والد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بریلوی خیالات کے تھوڑے تھوڑے مائل ہیں ان کی طرف، اچھا کیونکہ پہلے ہم بریلوی تھے نا۔ کوئی بات نہیں، اب بھی بریلوی ہے، مسلمان ہی ہیں ہاں سارے۔ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو آج جیسے عورتیں نہیں ہیں جو اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیتی ہیں، منہ نہیں نظر آنے دیتی۔ گھونگھٹ نکال کے بیٹھتے ہیں بڑے میاں۔ ہاں جی، پنجابی میں کونڈ کہتے ہیں، گھونڈ نکالتے ہیں۔ اعتکاف والا آدمی ہے نا، اس کو کونڈ نکالا ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک تو ہے۔ جو جمعے میں وہ مسجد میں بات کر رہے تھے، جمعے کے بعد ہمارے قاری صاحب سے، وہ قاری صاحب کو اچھی طرح جواب نہیں دے سکے۔ اچھا قاری صاحب کے پاس علم نہیں ہوگا، ورنہ اب یہ ابا جی سے بتائیں، انہیں سلام بھی کہیں کہ ابا جی کسی مسلک میں بھی نہ بریلویوں میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ اہل حدیث میں، نہ شیعہ میں، مسلمانوں کے کسی گروہ میں یہ مسئلہ نہیں کہ وہ عورتوں کی طرح منہ چھپائے پھرے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اگر وہ خیمہ بھی نہ لگائے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، نمازیوں میں اس طرح گھل مل کر رہے، جا نماز بھی نہ پہنچائے، بستر بھی نہ ہو۔ بڑے نیک لوگوں نے ایسا اعتکاف کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے منہ نہیں چھپانا، اور جو بات نہیں کرتے کہ بالکل بول رہے کو جاتا ہے، اشارے سے بات کر دی، یہ بعض لوگ لکھ کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں گناہ ہیں، بدعت ہیں، دین کے خلاف ہیں۔ باتیں کرنی چاہیے جائز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہماری اماں رسول اللہ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے میں اعتکاف میں دیر تک حضور نے باتیں کی، پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر گئے، رات کافی ہو چکی تھی، 2 آدمی گزر رہے تھے، آپ نے روک کر انہیں کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیوی صفیہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بات بتانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح گھوم رہا جس طرح خون ہے، شاید تمہارے دل میں کوئی برا خیال پیدا کرے تو تباہ ہو جاتے تم۔ ہاں، تو باتیں بھی کر سکتا ہے جائز، گھر کا کوئی آدمی جائے اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اور چہرہ کوئی نہیں چھپانا چاہیے، بالکل بے بنیاد ہے۔ بریلویوں کی کسی کتاب کا دکھائیں کہ کہاں لکھا؟ بریلوی عرب نہیں ہے،
وہ کیوں اپنی طرف سے من گھڑت بات کہے؟ کسی نے نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے جی کہ جب آدمی تراویح پڑھ لیتا ہے رات کو 8 ہاں تو میں بعد میں وطر چھوڑ دیتا ہوں جماعت کے ساتھ. یہی کرنا چاہیے. تو صبح اٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے سحری کھانی ہوتی ہے تو اس وقت نفل پڑھ لیتے ہیں, بعد میں وطر پڑھ لیتے ہیں. بہت ہمارا اچھا. ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا معمول نہیں تھا, آپ نے 11 رکعت پڑھائی تھی, 8 تراویح وطر تھے, نفل تھے اور 3 وطر تھے, تو یہ آپ کے سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. میں نے کہا میں فتویٰ پوچھ لوں گا. نہیں آپ سنت کے خلاف کوئی نہیں کرتے. وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے 11 ہی پڑھنی اور صبح کچھ نہیں پڑھنا تو ایسا ہی کرے جیسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ جیسے کرتے ہیں کہ پہلے کچھ رکھتے پڑھ لی, وطر چھوڑ لیے کہ رات کو اٹھوں گا صبح تو کچھ نہ کوئی نفل پڑھ لوں گا, وطر آخر میں پڑھوں گی, کوئی خلاف سنت تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی خلاف سنت نہیں. بہت ٹھیک کام ہے, بہت اچھا. اچھا تو اگر وہ دلیل مانگے تو پھر میں کہا دیں ان کو دلیل ان کو دیں کہ بعد میں بھی نفل پڑھے جا سکتے, کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ جو بریلوی حضرات ہیں, حنفی حضرات ہیں, دیوبندی ہیں, وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر جماعت سے 20 بھی پڑھو نا تو وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے چاہیے, یہ الگ الگ اکیلے پڑھنے چاہیے. مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اصل مذہب تو یہ ہے کہ وطروں کی جماعت نہیں ہونی چاہیے, نفل پہلے پڑھ لو, مگر اب کرتا کوئی نہیں. تو نہ وطر چھوڑ لینے اور بعد میں پڑھنے, اس وقت پڑھیں یا صبح اٹھ کر. بہت اچھا, بہت بڑی مہربانی. خیر کرے اللہ پاک. جی بہت شکریہ مولانا. پھر وہ جو آپ بتایا کرتے ہیں کہ سنت مبارکہ تو اللہ کے نبی کی رمضان غیر رمضان میں 11 رکھتے تھی, اگر اس طرح کرے گا تو بندے کی رکعتیں بڑھ نہیں جائیں گی؟ السلام علیکم. بڑھ جائیں گی, کوئی بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی چنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نہیں عقیدہ, سارے اہل سنت کے امام جو مالک, شافعی, احمد اور باقی بھی جتنے حدیث والے بھی جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہی ہے, اس لیے کہ وہ حکومتیں جو بنی ہیں وہ بالکل ٹھیک. جو لوگ احتجاج کرنے والے ہیں کہ نہیں وہ جلد بازی سے کام لیا گیا, صحیح نہیں بنے, وہی ہمارے شیعہ بھائی. دونوں گروہ صرف حکومت کے مسئلہ پر جدا ہوئے ہیں, دین تو بعد میں خام خواہ گھسیٹ لیا گیا نا کہ مسئلے بنا لیے. مسئلہ کوئی نہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو حکومت بنی وہ صحیح بنی. جو حکومت کی جماعت ہے حزب اقتدار وہ اہل سنت ہے کہ وہ حکومتیں ٹھیک بنی. جو کہتے ہیں نہیں بنی ٹھیک, حضرت علی ان کے ساتھی ناراض تھے, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہے شیعہ. ان میں سے نہ کوئی کافر ہے نہ اسلام سے نکلا. اب بھی کوئی رائے اگر رکھے کہ میں وہاں ہوتا تو کہتا یار علی کو بننا چاہیے, کوئی کافر نہیں ہوتا, نہ اسلام سے نکلتا. یہ تو ذاتی رائے ہے, ذاتی رائے. اور وہ سید احمد والی بات, لوگوں نے پوچھا آپ ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے, علی کو یا ابو بکر کو؟ انہوں نے کہا میں نہ کھڑا ہو جاتا, میں ان کو خام خواہ ووٹ دیتا, میں تیسرا امیدوار. یعنی یہ دین نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر بنا لیا گیا بدتمیزی سے. شیعہ سنی مر گئے انہیں باتوں پر. وہ حکومت بنی چلی گئی, صحیح بنی, تب بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اگر جلد بازی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. مسئلہ کوئی نہیں تھا, جو مسئلہ بن گیا. جی جزاکم اللہ خیر. مولانا نماز کے متعلق تو ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا جس کا آپ نے جواب دے دیا کہ جہاں امام کی قرات ختم ہوگی وہیں مقتدی کو بھی اپنی قرات ختم کر کے رکوع میں جھک جانا چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طاہر صاحب. جی بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں, ہاں یہ نماز فرض جو ادا کر لیے ہیں اور سنتیں نہیں پڑھی, ہاں ہاں, فرض نماز ادا کرنے کی کتنی دیر بعد وہ سنتیں پڑھنی ہیں؟ جی جواب دیتے ہیں مولانا. حضر کی سنتیں جو ہے نا, جماعت کے ساتھ آدمی شامل ہو گیا, نماز پڑھ لی تو اسی وقت اگر اٹھ کر وہ ادا کر رہے تو بالکل جائز ہے, کوئی اس میں قرات نہیں, نہ کوئی ناجائز. جو بند ہے نا فجر کے بعد وہ ہے شوقیہ نفل, کہ آدمی اپنے شوق سے کوئی نفل پڑھنا دے, ان کا وقت نہیں ہے. ورنہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کوئی نماز نہیں, وہ بھی اس پر نہیں رہتے. کہتے ہیں اگر ایسا پھر کہتے ہیں جو ہے نا پچھلی رہی ہوئی فرض نمازیں قضا وہ پڑھ سکتا. بے روایت تو آپ نے پیش کیا کوئی نماز نہیں, اب قضا اس میں سے کس طرح نکال لی. اسی طرح یہ سنتیں ہیں جو پہلی, یہ کوئی الگ نفل نہیں ہے, اسی نماز کا حصہ. جیسے ظہر میں آپ شامل ہو گئے, اس کی سنتیں بعد میں پڑھ, اور خود نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی ہیں بندے نے, اور آپ نے پوچھا
کہ فجر کی نماز تو صرف 2 رکھتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی رہ گئی، میں فلا ہے، پھر کوئی بات نہیں۔ اسی لیے امام شافعی اور حدیث سب لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور نے نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور کتنی دیر تک پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ سن لینا جی۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے فرضوں کے بعد اسی وقت نہیں پڑھی، جی کوئی درس ہونے لگا یا آپ کو کوئی کام تھا چلے گا، کام کرنے سے فارغ ہوئے سورج نکل گیا، جی۔ تو یہ سنتیں اتنی ضروری ہیں، وتر اور یہ 2 رکھتے ہیں جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے امام حسن بصری ان کو بھی واجب کہتے تھے۔ جی، اس لیے سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں، بتا دیں۔ بات سن لیا کرے، صبر کرے، ساری بات تو کر رہا جی، ہوں۔ جی۔ سورج نکلنے کے بعد بھی یہ چھوٹ نہیں جائیں گے، یہ صحیح ہے۔ پڑھنی پڑیں گی۔ مطلب یہ تھا کہ سورج نکلنے تک بھی اگر تم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو سورج نکلنے پر پڑھو۔ اب کب پڑھنی ہے وہ سوال جو ہے نا وہ ہے 10 منٹ جب تک سورج نکلنے جو ان کو نہ ہو جائیں اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی، صحیح ہے 10 منٹ کم از کم ہونے چاہیے، جی روشن ہو جائیں شعائیں۔ جی جی چلیں چلو ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نمازوں کے اندر جو لطف نہیں آ رہا اور صحیح جی السلام علیکم وعلیکم السلام، امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جناب علی۔ اچھا، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10 سے لے کے 25 تک کے اس میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دائیں بائیں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کن کمزور لوگوں پر شیطان گھات لگاتا ہے؟ اور اہل ایمان میں سے کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان اپنے نرگے میں لے لیتا ہے؟ شیطان کے حربوں سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ سورہ اعراف میں جو شیطان نے چیلنج کیا نا بھائی امین، اس سے کوئی باہر نہیں ہے۔ اچھا، اس نے نبی، ولی، صدیق، شہید سب کو للکارا کہ اللہ تو نے مجھے رد کر دیا ان کی وجہ سے، آدم اور اس کی اولاد کی وجہ سے، اب میں ان کے، اس میں سب ہے نیک و بد، وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، کوئی اس کے داؤں میں آئے یا بچ جائے اللہ کی مہربانی چلا گیا وہ کام کرتا ہے، اور اس کا لشکر صرف آگے پیچھے نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سب کہا اس نے کہ میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جی جی، ایسا للکارا اللہ تعالیٰ کو اس نے کہ ان میں سے زیادہ کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، میں کر کے دکھا دوں گا، تو ان کو انعام دیتا پھرتا، ان میں سے زیادہ ناشکر اور کافر کر کے چھوڑوں گا۔ اور اللہ نے یہ صورت میں آگے جا کر کہہ دیا کہ ابلیس نے اپنا خیال سچا کر دیا، اللہ نے خود کہا کہ اس نے جو کہا تھا وہ بالکل سچا کر دیا، زیادہ انسانوں کو اس نے بے دین بنا دیا، تھوڑے رہ گئے۔ تو یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سب کے بیٹھتا ہے، باقی کوئی قابو آ جاتا ہے جال میں، کچھ بچ جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر اسی صورت میں آخر میں آتا ہے، والذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کو اگر کبھی شیطانی چھوت لگ بھی جاتی ہے نا، ذرا سا چھو جاتا ہے تو فوراً چکرنے ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور ان کو سزائی دینے لگتا ہے، ان کی آنکھوں کے آگے جو پردہ تھا نا فوراً دور ہو جاتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا۔ تو اللہ کا ذکر اللہ نے کہا بچاتا ہے کہ جن کو یہ یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا، ذکروا فاذا هم مبصرون، پردہ وہ ہر ایک کے آگے کر دیتا، اللہ کے ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے بچا جاتا ہے۔ بالکل اس سے وہ بھاگ جاتا۔ فرمایا جب ذکر سے غافل ہوتا آ جاتا، جب ذکر کرنے لگا کھسک جاتا، بس اسے انہی کے دلوں میں ڈالتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ مولانا صاحب ایک یہ بھی ہے کہ ذکر بھی امین با فکر ہونا چاہیے نا، ذکر بھی اگر صرف رٹتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ اور نہ سمجھے نہ اس کا پتہ ہو تو شیطان کو کیا یہ بندوق ڈرائے گی، وہ ہم سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ جانتا، بڑا عالم فاضل ہے، یہ جانتا ہو کس کا معنی کیا دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عدالت کرے گا، اللہ حساب کرا، ان ذکروں کے معنی جانتا ہو پھر وہ بچتا ہے شیطان کے حملہ سے۔ بالکل صحیح ہے، الحمدللہ۔ چلیں بہت شکریہ امین شاد صاحب آپ کا، بارک اللہ فیک۔ نماز کے بارے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان کے اندر یہ پڑھیں، اس کے میننگ اور اس کے مفہوم کو ہم جانتے ہوں گے تو شاید ہمارا دل نماز کے اندر لگ جائے۔ کیا شریعت کے اندر اپنی زبان کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اجاز بول رہا ہوں، سلیم ٹیکسٹائل کمپنی۔ ماشاء اللہ جا سب پوچھیں جو پوچھنا۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ شیئرز جو ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے، اس کی خرید و فروخت کے متعلق اس کے بارے میں تو اجازت بھائی جو کچھ پڑھا علماء نے کہا یہ کاروبار ہی ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان، ریٹ چڑھتے بھی ہیں، گھٹتے بڑھتے بھی ہیں، اس کو تو جائز ہی قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، ٹھیک ہے یہ، ٹھیک ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے۔
شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا اس میں شیئرز کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں. لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ادارے نے تو اس کا ریٹ رکھا ہوتا ہے 10 روپے لیکن مارکیٹ میں ہوتا ہے 600 روپے کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. جی بھائی جی بلال بات کر رہا ہوں میاں ولی سے میں. جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا چلو خیریت سے رکھے بلال صاحب اللہ تعالیٰ. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر غسل آ جائے ہاں تو ناک میں پانی چڑھانا اور غرارے والے معاملات کس طرح کہیں گے؟ خالی کلی سے کام چل جائے گا؟ ہاں کلی سے کام چلے گا. غرارے میں نہیں مبالغہ کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے منع کر دیا نا کہ روزے کی حالت میں اتنا نہیں پانی اوپر چڑھانا اور نہ منہ کے اندر لے جانا, بس کلی کر دینا. اور ناک میں عام پانی مطلب نارمل طریقے سے چڑھانا ہے یا اوپر تک نہیں لے جانا ہے؟ نہیں اوپر تک نہیں لے جانا, بس تھوڑا ذرا سا کھینچا اور نیچے پھینک دیا. چلو ٹھیک ہے. اوکے جی اللہ. چلیں بہت شکریہ. اچھا مولانا اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جبکہ مارکیٹ ویلیو اس کی 600 ہی ہوتی, بے شک ادارے نے جب جاری کیے تھے وہ 10 روپے کا ہی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمۃ اللہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے لکھنے جاتے تھے, علم حاصل کرنے. ہیلو جی جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت امام جعفر صادق بھی کسی کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تھے؟ اصل میں لوگوں نے اپنی طرف سے میرے عزیز یہ فرض کر لیا کہ ائمہ اہل بیت کسی سے علم حاصل نہیں کرتے تھے. ان کے حالات پر جو کتابیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کے پاس جاتے تھے اور کبھی نفرت نہیں کرتے تھے شوق سے. کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا امام علی زین العابدین پر کہ آپ قریشیوں کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں, غلام کے پاس. انہوں نے کہا یار اللہ کا دین جو ہے جس سے بھی ملے لینا چاہیے. اسلام نے ہمیں یہ غلام اور آزاد کی تقریب نہیں سکھائی. یہ سارے حوالے آپ کو دیں گے. امام جعفر صادق کے اساتذہ میں بھی دوسرے لوگ ہیں, امام باقر کے بھی کتابیں بڑی ہیں. امام جعفر صادق کی آپ پڑھ لیں, جو استاد ابو زرع نے لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ ہو گیا. کسی نے ایسا نہیں کیا کہ علم نہیں لینا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عرب میں پڑھنے نہیں جاتے تھے. وہ عالم تھے, فقیہ تھے, عراق کے اس وقت بہت بڑے عالم تھے. اس وقت جو حکومت تھی حجاج کے ساتھیوں کی, انہوں نے تنگ کیا. ابن حبیرہ نے گرفتار کر کے سزا دینا چاہیے, بیچارے بھاگ آئے, مدینہ شریف 2 سال رہے. تو زمانہ میں جو مجلس ملتی تھی وہاں یہ علم میں شریک ہوتے تھے. یقیناً امام صاحب اس کے احسان مند تھے کہ میں اگر وہ 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے تباہ ہو جاتا. بڑے بڑے عالموں سے مدینہ انہوں نے سیکھا, امام جعفر الصادق علیہ السلام اور دوسروں سے بھی. آپ کے دل میں جو باتیں نا یہ چھوڑنی چاہیے. سارے عالم ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, جہاں سے علم ملتا تھا لے لیتے تھے. اچھا مولانا صاحب مجھے نا آپ 1-2 ان کے اساتذہ جو ہیں حضرت وہ میں امام جعفر بتاؤں گا نا. صادق, اور امام جعفر صاحب آپ یہاں نہیں نا, ورنہ میں نکال کر دیتا کہ کون کون اساتذہ. چلیں ٹھیک ہے, میں نیکسٹ ٹائم پھر کال کر لوں. میں نے خود شیعہ حدیثوں میں پڑھا کہ نا امام نے دوسرے صحابہ سے اماموں سے ویسے کی نشان کیے ہوئے دے دیں گے. آپ نا بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ارے بیت کو الگ مخلوق تھے اور باقی نہیں. سارے ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے, محبت کرتے تھے, علم لیتے تھے ایک دوسرے. مولانا اہل تشیع کا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ کسی سے تلمذ نہیں کرتے تھے اور تعلم کے لیے نہیں جاتے. انہوں نے یہی فرض کر رکھا ہے کہ نبی کی طرح اللہ ہی انہیں سکھاتا, وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے. ایسی بات نہیں ہے, حقیقت کے ساتھ نہیں. غلوی عقیدت میں نا بہت آگے نکل جاتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھائی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں. اچھا جی. میں پوچھنا چاہنا مفتی صاحب کو کہ آج جی قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سنتے ہیں. بالکل حرام ہے. اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے احکام سما. مولانا عمر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے بچے نے, کہ جو کہتے ہیں چشتیہ خاندان کے بزرگوں نے سنی ہے ان پر وہ کہتے ہیں کروڑ لعنت, اللہ کے ولیوں کو بدنام کر رہے ہیں. وہ کب سنتے تھے یہ قوالی؟ جب اللہ کے رسول نے حرام کیا تھا, اور یہ اللہ سن سکے. وہ کتاب آپ لے لیں, رسائل رضیہ میں چھپی ہوئی ہے, تاکہ باقی لوگوں کو چھوڑیں. خود اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور بریلویوں کا پڑھیں. جن لوگوں نے کہا یہ دف حضور کے زمانے میں بجوس نے کہا سب چھوڑو, ایسی کچی پکی روایتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جب صاحب مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے ہمیں بتا دیا سب کچھ پرکھ کے کہ یہ سب ختم ہے, باتیں حرام ہے ساری چیزیں, تو ہم نے اس بارے میں کوئی بہانہ سنی. وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا دین کے ڈاکو اور چور اللہ کے ولیوں کا نام لے کر فساد کرتے ہیں. کسی چشتیہ خاندان کے بزرگ نے یہ قوالی نہیں سنی.
مولانا کتاب ہے پوری. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے بتائی. 2-4 برس پہلے تو صرف قوالی ہی ایک متنازع مسئلہ تھا، اب تو نعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دف کے ساتھ باقی ساز و آواز کا سنگم نہ بنایا جائے. پیچھے بھی بجتے ہیں، سارا کچھ شروع کر دیا. یہ تو آپ ہی کے شہر کے ایک عالم دین نے، یہ آپ کے شہر کے یہ کس طرح کے آدمی نے کام شروع کیا جو انہوں نے کیا، پروفیسر ہی ہیں وہ بھی، اچھا ان کا کام چل گیا. بالکل ناجائز، نعت رسول کو ایسی چیزوں سے ملوث نہیں کرنا چاہیے. نعت ایک عبادت جیسے نماز اور قرآن ادب سے پڑھا جاتا ہے ایسے کرنا چاہیے. یہ کوئی شغل ہے کہ ساتھ بج رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں. اب تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ مولانا یہ معاملہ پھیل گیا ہے. اگر چھوٹی بچیاں بھی داب بجا رہی تھی عید کے دن تو جی السلام علیکم. شیطانی ساتھ کہا تھا. یہ بتاتے ہیں آپ میرا بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں، بند کیا کریں نا، پہلے ہمارے سوال کر لیں، پھر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے اپنا سوال کریں، پھر ٹیلی ویژن آن کر لیں. اچھا ہاں ہاں پہلے مسئلہ آیا تھی کہ مطلب بھتیجی میری بیٹھی ہے کاغذ کے اوپر. ہاں ہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر اور کو ختم دعا لیا جائے وہ پرابلم تو نہیں ہے اس گل. یعنی اپنی بیوی ہی کو پیر سمجھتے ہیں اور ان سے ختم دلوانا چاہتے ہیں بھائی، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہوں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بہن، اعتکاف پہ بیٹھی ہیں، اعتکاف پر بیٹھی ہیں، تو آپ نے کچھ کھانا پکایا تو کھانا غریبوں مسکینوں کو دیں، تو بہن کو وہاں کہیں کہ آپ کچھ قرآن مجید پڑھ کے نا اس کا ثواب بخش دیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن پڑھے بخشے، آپ بھی غریبوں مسکینوں کو کھانے وغیرہ دیں، اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرمائے گا. وہ ختم دلایا جا سکتا ہے نا. وہ ختم کیا دلانا ہے، ختم کا بارے میں جو ہے نا کہ آگے رکھو وہ اس میں انجیکشن کرے. یہ تو الحجت الفایا میں خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بےہودہ بات لوگوں نے کہاں سے نکالی. وہ خیرات ویسے نہیں پہنچی اور قرآن الگ نہیں جائے گا. تو یہ رسم تو آپ چھوڑیں، جائز ناجائز کی باتیں نہیں، یہ دین میں نہیں ہے. خود انہوں نے بھی لکھا کہ کہیں ہے کہ ثواب نہیں جائے گا جب تک یہ جوڑو نا ان کو. وہ بہن وہاں بیٹھی قرآن پڑھتی رہے، وہ بھی ثواب پہنچے گا. آپ غریبوں کو جو پکایا دے دیں. بہت شکریہ جی مولانا. چلیں اچھا، شیر کے بارے میں ہم دوبارہ بتا دیں کہ اب اس مارکیٹ کے اندر وہ 100 روپے کا شیر جو ہے وہ 1000 روپے میں لیا بھی جا رہا ہے اور بیچا بھی جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری پشت پناہی بھی ہے. تو یہ کاروبار ہی کی شکل کے اندر ہے. جیسے کسی زمانے کے اندر کسی بندے نے 100 روپے تولا سونا خریدا ہو تو آج 100 روپے سونا تو نہیں بیچے گا، وہ تو آج مارکیٹ کے حساب سے ہی خریدے گا اور بیچے گا. بالکل بالکل، یہ کاروبار ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا، کبھی ریٹ بڑھ جاتا. چلیے مولانا ہم یہ آپ سے یہ نماز کے متعلق جی کہ اردو پنجابی اور اپنی علاقائی زبانوں کے اندر. جی السلام علیکم. یہ زکات کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے. ایک آدمی ہے، اس کا مطلب کاروبار ہے تو ظاہر ہے وہ مارکیٹ سے بھی بورنگ کرتا ہے. ہاں ہاں. تو وہ جس کا جتنا اس کے پاس مال ہے اتنا ہی اس کا سمجھ لیں کہ وہ لین دین جو ہے اتنے کا اس کے پاس مال ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کی زکات کی فرضیت کس طرح ہوگی، نصاب کس طرح نکالے گا؟ چلیے میں آپ کی بات کو تھوڑا واضح کرتا ہوں. فرض کر لیں کہ ایک بندہ 5 لاکھ روپے کا سودا اس نے خریدا. ہاں جی. اور کچھ 2-4 لاکھ روپے اس نے مارکیٹ کا مزید دینا بھی ہے اور کچھ مارکیٹ سے لینا بھی ہے. صحیح ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی، سیم یعنی سچویشن ہے. اگر مال اتنے کا ہے تو دینا بھی اتنا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن 5 لاکھ یا 4 لاکھ جو بھی ایک مالیت ہے وہ اس کے پاس ہے. ہاں جی. کاروبار کی شکل کے اندر، سامان کی شکل کے اندر. جی جی ٹھیک ہے. آپ میرے بھائی یہ قرضہ جو ہے نا اس کو ذہن سے نکال دیں، اس نے لوگوں کو بہت پریشان کر. لینے دینے کو چھوڑیں، لینا ہے تب بھی، نہیں لینا تب بھی. وہ جو آپ کے پاس ہے نا کیش اور جو ہے سامان پڑا ہوا جو بیچنا ہے، اس کا حساب لگائیں. بیسک آپ نے اس سے 10 گنا زیادہ دینا ہو آپ کو معافی نہیں مل سکتی. یہ چیز آپ کی ملکیت میں جو آپ نے لینا ہے اس کی زکات آپ نے نہیں دینی. وہ جب آئیں گے پیسے دیکھا جائے گا. جو کسی رقم کو برت رہا ہے اس نے اس کی زکات دینی، خواہ اس کے اپنے ہیں یا اس نے قرض لیے. یہ سیدھا سا اصول یاد رکھیں. اچھا دوسرا، جو آپ نے 2-3 لاکھ دینا اس کی فکر نہ کریں، وہ جب آئیں گے پھر دیکھا جائے گا. جو آپ کے پاس ہے نا بے شک آپ نے لوگوں کے دینے ہیں، یا تو دے دینا، اگر دے نہیں رہے برت رہے ہیں تو زکات بھی دینی ہے کیش، اور جو آپ کے پاس سامان قابل اس کو. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مطلب 1.5-2 ماہ پہلے فوتگی ہمارے گھر میں ہوئی ہے، تو اس کے روزے جو ہیں بدل کے طور پر رکھوائے جا سکتے ہیں کسی سے؟ کب فوت ہوئی ہیں؟ 2-3 مہینے پہلے. نہیں، ان پر تو رمضان آیا ہی نہیں، ان پر روزے فرض ہی نہیں ہوئے. صحیح. کو پچھلے رہ گئے تو پھر الگ بات. صحیح. یہ رمضان تو انہوں نے پایا ہی نہیں، اس کے کیا رکھنے تھے.
بدل تو ہوتا نا کسی پر فرض اور وہ نہ ادا چلیں مولانا بھائی کے سوال کو اور واضح کرتے ہیں. اگر پچھلے سال کے بہن پہ روزے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ روزے پورے نہیں کر سکیں, اب وہ اللہ کو پیاری ہوگی, تو اب گھر والے کیا کریں گے؟ اس صورت میں دیکھنا کہ اگر پچھلے رمضان میں کچھ روزے رہ گئے اور بعد میں اللہ نے انہیں اتنی مہلت دی, تندرست ہو گئی کہ وہ رکھ سکتی تھی, نہیں رکھے تو پھر ان کے ذمہ قرضہ بن گیا, ان کے وارثوں کو رکھنا پڑے گا یا کوئی دوسرا خیر خواہ کی کر کے رکھ دے, ادا کرنا پڑے گا جیسے بندوں کا قرضہ دیتے ہیں. اور اگر وہ بیمار ہی چلی آئیں اور اسی بیماری میں فوت ہو گئی, تندرست ہوئی نہیں کہ وہ روز ادا کر سکتی, تو معاف کوئی بھی نہیں رکھے گا, نہیں کسی وارثوں پر بھی نہیں, نہ کوئی صدقہ دینا نہ کچھ نہیں. اچھا مولانا چلیں آپ کے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آن سیل لوگوں کو مال دیتے ہیں, کوئی 2 لاکھ کا 4 لاکھ کا, کہ بیچ کے آپ 2 روپے 4 روپے اس میں سے لے لیں گے, تو اب وہ 4-5 لاکھ روپے کا مال جو اس کی دکان پہ پڑا ہے اس کی زکوٰۃ کس کے ذمہ, جبکہ اس کے پروفٹ جو ہے وہ وہی لے رہا ہے جو بیچ رہا ہے؟ کسی نے سامان رکھوایا, جی کسی نے سامان رکھوایا ہے مارکیٹ سے, جیسے آپ کو بندے نے سوال کیا کہ میں نے مارکیٹ کا دینا بھی ہے, اور دینا شاید اسی شکل کے اندر ہو کہ جیسے جیسے بیچتا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا جائے گا, جو مارکیٹ کے اندر اس وقت رسم و رواج ہے. نہیں ایک تو نا کسی نے سامان رکھوا دیا کہ میرا یہ بیچتے رہا, منافع تو میں لے لینا اور باقی میرا واپس کریے, اور ایک ہے کہ بیچ دیا اس نے, مال آپ کا ہے, آپ نے بیچنا, اس نے صرف اتنا کیا کہ نقد نہیں آپ سے لیے, وہ اور بات. اگر آپ کو مالک بنا دیا کہ میں نے بیچ دیا, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, سب آپ کا, پھر تو آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی. اگر کسی کا پڑا ہوا ہے, امانت ہے کہ آپ دیکھے گا تو کچھ ہوگا, پھر وہ نہیں, پھر میری ذمہ داری میں پھر نہیں زکوٰۃ دینی. ایک اور زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو. جی جی السلام علیکم. ہلو. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں بھائی. جی میں نے کم کر دی. میں اپنے سب بہنوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں کال کرتے ہیں نا, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں, ہمیں کال کر کے پھر ٹیلی ویژن کی آواز کو آن کر لیں, ہم فون بند کر دیں گے, آپ اپنے سوال کو ٹیلی ویژن پہ اس کا جواب لے سکیں گے. جی 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 فرمائیے بھائی. اچھا سر, میں تھوڑا سا نماز کے بارے میں مطلب ہے وہ آپ تھوڑا سا کلیئر کروائیے گا کائنڈلی. آپ نے آواز نہیں کم کی ٹیلی ویژن کی, پہلے تو اس کو کم کر لیں نا. میں نے سر بالکل زیرو کر دی ہے. اچھا چلیں آپ فرمائیے. اچھا سر, اب بہت سارے جو فرقے ہیں ہمارے, ہاں ہاں جی مطلب اہل سنت ہو گئے یا اہل حدیث وغیرہ یا دیوبند وغیرہ کچھ بھی, سر اب یہ تمام فرقہ جات جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کرنے یہ واضح کیجیے گا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے, کیا ہم اہل اسلام ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. اسلام کے کیوں پیسز کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا آج اسلام سے اتنے دور ہیں ہم لوگ. چلیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کے خیالات بالکل قابل قدر ہیں, اور میری عمر اسی میں گزر گئی, اور اب یہ پروگرام ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ کہیں کہ سب کی نمازیں درست ہیں, جہاں موقع ملے آپ مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھیں کہ کس گروہ کی ہے, وہ اللہ کی مسجد ہے, اہل اسلام کی ہے, اس میں گھس جائیں. وہاں جو نماز پڑھا رہا وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کا عالم ہے, کعبہ کی طرف اس کا رخ ہے, قرآن وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. جو یہ کہتے ہیں نا گروہ کہتے ہیں, یہ گروہ بعد میں جو پیدا ہوئے یہی کہتے ہیں, ان کے اماموں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی, وہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں. دفتر کے دفتر ہیں ہمارے پاس, اور میں اس پر لکھ بھی رہا ہوں, کتاب بھی لکھی ہے, کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے نماز نہ پڑھنا, بلکہ بتا کر کہ غلط کام کریں گے, بے وقت پڑھیں گے. لوگوں نے پوچھا نماز کا کیا, فرمایا پیچھے پڑھنی پڑے گی, الگ نماز کی میں اجازت نہیں تھا, نماز چھوٹ گئی ایک دوسرے کے پیچھے تو دین پھر رہ کیا گیا. تو بالکل آپ سچے ہیں جو کہتے ہیں ظالم ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں. یہ سب بات کے متاخرین جو پیچھے پیدا ہوئے نا ملا, انہوں نے گھڑی ہیں باتیں, دین میں اس کا کوئی وجود نہیں. آپ ہر کرما گو کے پیچھے نماز پڑھیں, تسلی سے پڑھیں, نماز آپ کی درست ہے. آپ جو طریقہ سمجھتے ہیں ٹھیک اس سے پڑھیں, امام اپنے طریقہ کے مطابق پڑھے, رکوع سجدے وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ کریں. رہنا اکٹھے چاہیے دونوں کو, طریقہ اپنا جدا بھی ہو سکتا ہے, میں رفع دین کروں وہ نہ کرے, کوئی ہاتھ باندھے وہ چھوڑ دے, کوئی ایسی باتیں نہیں. بالکل آپ کے خیالات قابل قدر ہیں. کاش سارے مسلمان اس وقت کو سمجھ لیں کہ ہم میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کریں. کیوں نہیں پڑھنا, قبلہ رخ نہیں ہے, قرآن نہیں تلاوت کر رہا. جی مولانا نماز کا جو بنیادی سٹرکچر ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قیام ہے, یہ تو سبھی فرقوں کے اندر ایک ہی جیسا ہے. یہی بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس وقت 15-20 آدمی بیٹھے ہیں, شکلیں جدا ہیں, چہرے جدا ہیں, قد جدا ہے, رنگ جدا ہے,
مگر اس کے باوجود سب انسان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی عادت ہے کہ نماز میں بھی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کالی ہو، گوری ہو، جب تک وہ جز موجود ہیں وہ نماز ہی ہے۔ وہ کیا کہ کھڑے ہونا ہے فرض میں، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھنی، بیمار کا مسئلہ آ گیا، قیام، پھر اللہ اکبر سے شروع کرنا، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ آپ وضو کر کے آئے، سیدھے کھڑے ہوئے کہہ دیا اللہ اکبر، نماز چل پڑی۔ یہ مسجد عمان بھرا ہوا ہے، وہاں سلطان، قاضی، علماء سب کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے، آبادی ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے، بالکل نماز درست ہے۔ منہ سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانے سنت ہے، چھوڑ دے کوئی تب بھی کوئی بات۔ پہلے سمجھیں کہ نماز کا اصل ڈھانچہ کیا ہے، قیام ہو، اللہ اکبر ہو، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، اعوذ، بسم اللہ کوئی نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، الحمد یہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت پڑھیں، یہ بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر رکوع ہوگا، پھر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے ہوں گے، ان کے درمیان بیٹھیں گے، درمیان میں پھر 2 رکعتوں پر بیٹھیں گے، پھر آخر میں بیٹھیں گے، اور آخر پر جا کر منہ سے کہہ دیں گے السلام علیکم، پورا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے، السلام علیکم جیسے مالکی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ یہ دنیا کے سب گروہ ہے، یہ ہے وہ شاید جیسے میں نے مثال دی کہ اتنے بیٹھے ہوئے بندے، ساری شاعوں میں تو فرق ہے مگر کہتے سب انسان ہی ان کو، تو سب کی نماز نماز کہلائے گی جب تک یہ 4-5 چیزیں اس میں ہیں۔ باقی ہاتھ چھوڑنے، باندھنے، سینے پڑنے یہ سنتے ہیں، کر لے اچھا، نہ کرے کوئی بات نہیں۔ یہ بات جب تک نہیں سمجھیں گے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، دنیا کے اندر کوئی کھانا جو ہے اس کے ساتھ نا سلاد وغیرہ اور یہ چٹنیاں وغیرہ یہ زائد چیزیں، اس کے بغیر روکھی سوکھی روٹی اور آدمی کھا جائے۔ نماز یہ ہے قیام، اللہ اکبر، فاتحہ اور سورت، رکوع، پھر سیدھا کھڑا ہونا، 2 سجدے، درمیان میں بیٹھنا، تشہد، سلام آخر میں کرنا۔ اب کئی دوست کہتے ہیں شیعہ سلام ہی نہیں کہتے، میں کہتا ہوں کون بیوقوف ایسا کہتا؟ جی السلام علیکم، پہنچے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی جب نماز ختم ہوتی ہے۔ ہاں جی مولانا صاحب، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین، اور آپ کی کاوشوں میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ یہ لوگ کیا مولانا کال ہے، کال جی بھائی فرمائیے۔ ہاں جی، مجھے میاں صاحب یہ پوچھنا ہے کہ کیا کسی فقہ پہ عمل کرنا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا صرف مسلم ہونا ضروری ہے، اور جہاں موقع ملے جس فقہ کا ماہر کوئی عالم ہو پرہیزگار عالم دیندار، آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ جو بتا دیں اس پر عمل کریں۔ 4 صدیاں اسی طرح میرے بھائی گزری، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کس گروہ کا، اس سے پوچھیں گے نہیں، لوگ جس کو عالم سمجھتے تھے اس سے پوچھ لیتے، آزادی تھی۔ یہی بہار ہونی چاہیے کہ آپ جس مسجد میں جائیں، جہاں کو مسئلہ پیش آئے اس عالم سے پوچھ لیں، وہ بھی اللہ سے ڈر کر سچی بات بتا دے۔ اور دوسرا مولانا صاحب ایک سوال ہے جو کوئی پابندی نہیں کسی گروہ کی۔ جی فرمائیے۔ میری بیٹی کا نام، میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے آئلہ، آئلہ کنبہ، جی فرمائیے۔ اس کا لغوی معنی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، ہاں، آئلہ جو ہے نا، میاں صاحب نے تو کہہ دیا، کنبہ وہ بھی ٹھیک ہے، آئلہ جو ہے نا غریب کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں بالکل کنگال مسکین جس کے پلے کچھ نہ رہے، یہ بہت برا لفظ ہے، اس سے بچنا چاہیے، آئلہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کی بجائے اور کر دیں، آتکا کر دیں۔ آتکا بہت اچھا نام ہے، عین الف تے کاف کشر والا رے، یہ بہت صحابیات کے نام ہے، پیارا نام ہے، معنی بڑا اچھا۔ آتکا وہ کہ جس میں عورتوں والی سب خوبیاں، جو بھی بات کسی عورت میں ہونی چاہیے ساری اس میں اللہ نے اکٹھی کر دی، وہ آتکا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، ہاں السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی فون کیا تھا وہ نماز کے سلسلے میں۔ جی فرمائیے۔ اچھا، آپ نے ساری باتیں ڈیفائن کر دی، جی جی، آئی لائک، مجھے اچھی لگی۔ اچھا، لیکن سر مجھے ایک چیز بتائیے، ایک آدمی ہے اس کے لاکھوں پیروکار ہیں، ہاں ہاں ہزاروں پیروکار ہیں، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ جتنے میں نے فرقے کہے ہیں ہاں، اب ان کو لے لیں آپ۔ ایک بندہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے ہی کہہ رہا ہے، فتوا دے رہا ہے، جس طرح آپ مطلب کہہ رہے ہیں نا ہر ایک کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، نماز ایک ہے، سنتیں یہ وہ فلاں وغیرہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا اور وہ دعوے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ حرام کا مطلب ہے وہ چیز قبول نہیں ہوئی، نہیں قبول، نہیں قبول ہوئی نا، حرام کی تاریخ یہی ہے اسلام میں۔ بالکل حرام چیز کیوں قبول ہوگی؟ یہی تو ظلم ہو رہا کہ ممبر رسول جو ہے نا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جی جی، اللہ کے رسول کے صحابہ کے آخر دور میں یہ سارے فرقے میرے بھائی پیدا ہو گئے تھے، بالکل خارجی بھی نکلا ہے، یہ شیعہ حضرات بھی نکلا ہے، حضرت عثمان رضی کے خلاف اٹھے، اور یہ مرجعہ جو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فصل لکھی اپنی جلیل القدر کتاب میں کہ کسی ایک صحابی نے بھی انکار کیا کہ میں اس کے پیچھے نہیں پڑا۔
مختار نے قبضہ کر لیا، اس کے پیچھے پڑی نجدیہ آ گئے، وہ یہ نجدی نہیں تھے، نجدہ خارجی تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ جی السلام علیکم. بھائی نماز میں فرقے کا کیا تعلق؟ بعد میں جھگڑتے رہے جو باتیں آپ نے بنائی ہوئی. جی السلام علیکم. جی بھائی فرمائیے. آپ کچھ اونچا بولیے تھوڑا سا، آپ کی آواز بڑی کم ہے. بولتے. جی سوری سر. جب ہم مسجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی سم جو ہے کسی کی پیٹھ کی طرف. آپ تھوڑا اونچا بول سکتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے؟ ذرا نہیں، آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں چیز تو اپنی آواز تو ہم تک پہنچائیں نا. کریں بھائی. جی میں اونچے بول رہا ہوں، لائن میں کوئی پرابلم ہے سر؟ نہیں لائن میں آپ نہیں ہے، آپ کی آواز بالکل صحیح آئی ہے. اب ٹھیک ہے. جی فرمائیے. جی میں سوال یہ تھا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اس کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی سے بتا دیں. قرآن کریم کی تلاوت کے کیا آداب ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہی سوال ہے نا. آداب کچھ تو قرآن و حدیث میں بتائے گئے، کچھ میرے عزیز ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل سے تعلق رکھتی ہیں. ہم آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. ایک بات تو اللہ کے دین نے یہ بتا دی کہ قرآن مجید کو کوئی بلا وضو نہ چھوئے، یہ تو پابندی لگا دی. آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ سارے مسلمانوں کو سمجھائے کوئی قرآن کو وضو کے بغیر نہ چھوئے، حیض کی حالت میں عورت نہ پڑھے، جنبی آدمی غسل کے بغیر نہ پڑھے. یہ باتیں بتائی گئی. قرآن مجید جو پڑھا جائے اس کو پورے احترام سے پڑھا جائے، شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیزیں بتائی. اب جو ہے نا کہ کچھ لوگوں نے ادب اپنی طرف سے ہی بنا لی ہیں، چومتے کوئی اس کو ہم حرام نہیں کہتے اگر محبت سے کبھی کسی نے بوسہ دے دیا، کچھ نہیں بات ہے. حضرت اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل کے لڑکے جب مسلمان ہو گئے رضی اللہ تو کبھی وہ اپنی آنکھوں پر لگا لیتے تھے، روتے تھے کہ میرے رب کی کتاب ہے، ہم کتنی دیر تک اس کو جھٹلاتے رہے. تو باقی جو چیزیں نا کہ لوگ پاؤں کر لیتے ہیں دوسرے، اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ادب کے خلاف ہے. یہ ظاہر ہے دین میں تو نہیں لکھا، عقل کی بات تو ہے. آپ کسی حاکم کی طرف یا باپ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو جو چیزیں کامن سینس کی ہیں وہ اگر کہیں حدیث میں دکھاؤ، میں کہوں گا حدیث میں کہاں آتا کہ اپنے باپ کی طرف پاؤں نہ کرو، یہ کہاں آتا کہ اس کے دائیں طرف نہ بیٹھو. جو سارے ادب اللہ نے عقل دیا کہ آپ جانتے ہیں بڑے چھوٹے کا فرق، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے. تو بالکل احترام ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب کو دوسری کتابوں کی طرح کتاب نہیں سمجھنا چاہیے. لائے محفوظ سے اتری ہے، جبریل امین لائے ہیں، اللہ کے رسول نے پہنچایا. احترام. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر میری وہ کال نہیں بند کیجیے گا، بولے 2 منٹ زیادہ لگ جائیں. میں نے آپ ٹیلی ویژن پھر آن نہیں کریں گے؟ بند ہے. ٹھیک ہے پھر کرتے جائیے سوال. جی سر وہ مطلب وہ نماز کے بارے میں فلسفہ ہمارا چل رہا تھا. جی تو دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کتنے اچھے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ دے کہ اسلام وہ بنا دیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم تمام خاص طور پر ہمارے پاکستان میں یہ کیسا سلسلہ کار ہے کہ دیکھیں اب جس کے پاس بھی جائے وہ الگ الگ اسلام لے کے بیٹھا ہوا، میں تو یہ کہوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. میں یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب نماز کو لے لیں آپ، اب کتنے علماء کرام 6-7 لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہ میں میرے رسول کے اوپر ایک بندہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے جس کے ہزاروں پیروکار ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. تو نماز کسی کے پیچھے جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کا فتویٰ ہے، بڑا پکا فتویٰ ہے اس چیز کا. جی اس میں غلط نہیں ہے کچھ بھی. اور حرام کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کی قبول نہیں ہوئی. میں اب اہل حدیث کے پیچھے کھڑا ہوں تو میرے دل کے اندر یہی سوال ہے یار میری نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اہل سنت کے پیچھے کھڑا ہوں تو یار میری نماز قبول نہیں ہو رہی. کسی کے پیچھے بھی کھڑا ہوں تو نماز کسی کے پیچھے جائز نہیں ہے. نہیں مولانا نے بات بتا دی، پتہ نہیں کدھر چلے گئے تھے. میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ نماز ان سب کے پیچھے جائز ہے. جو یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے حرام جھوٹ بولتے ہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ بلا جھجک جہاں جیسے امام کو پائے اس کے پیچھے پڑھیں. آپ کو کسی خیال میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ میری قبول نہیں، قبول بے فکر ہو جائیں. قبول کرنے والی تو پاک پروردگار کی ذات ہے. نہیں نماز درست ہے نا. جی دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس گروہ کے پیچھے نہ پڑو. نہیں یہ ان لوگوں کی اپنی بنائی باتیں. مجھے یہ بھی پتا ہے الحمدللہ کہ ہم دین میں اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ اضافہ کرے گا اپنی طرف سے نجائز. آپ بات سنیں میرے بھائی، کیا کریں، جیسے دوسرے طبقے بیمار ہو جاتے ہیں، علماء بھی جو معاشرے کا ایک حصہ ہی ہوتے ہیں نا. ان کی بیماریاں تو قرآن بھرا ہوا ہے، یہود نصارہ کے عالم ہی تھے. اب میرے بھائی آپ اپنا نام بتائیں گے؟ ہاں جی ڈاکٹر محمد یعقوب. یعقوب بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال ہم سے کر لیا، ہم نے آپ کے لیے علاج تجویز کر دیا. آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کیوں کہی ہے، فلاں حکیم نے یہ بات کیوں کہی ہے، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں نا. ہم نے بتا دیا کہ نماز ہر ایک کے پیچھے درست، کوئی اس میں جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں.
یہ تو 100% درست. یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جب رکوع و سجود اور قیام ہر چیز پوری ہے تو میری نماز کیوں نہیں کسی دوسرے کے بندے کے پیچھے ہوتی؟ کیوں نہیں ہوئی نماز؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. یہ تو پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اور ڈاکٹر صاحب پاک پروردگار کا معاملہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو کیا تکلیف، کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی؟ تو سر وہ ثابت کر دیں گے یہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کہاں سے ثابت کریں گے؟ امام سارے جو تھے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے تھے، کسی نے یہ بات نہیں کی. بعض باروں کی شرارت میں کہیں نہیں یہ ملتا کہ نیک لوگوں نے صحابہ کرام نے بالکل خارجیوں کے پیچھے پڑھی، مختار جو تھا دعویٰ نبوت کر دیا تھا اس کے پیچھے پڑھی. کہیں دین میں نہیں آتا کہ نماز نہ پڑھو، نماز ہر ایک کی الگ الگ پیش ہوگی. کوئی امام کی نماز کے ساتھ یا رسول اللہ. چلیں اگلا سوال کل کر لیجیے کیونکہ بہت لمبا ٹائم آپ نے لے لیا اور بھی بے شمار کالیں ہمیں آ رہی ہیں، دوست بیٹھے ہیں. خرابی نہیں، تھوڑی سی بات سمجھنے کی. آپ باغے نہیں ہیں، مطلب مجھے بتائیں اس کے بارے میں. لوگوں کو موقع دینا نا کل انشاءاللہ. مطلب 1 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو آپ دیتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو. دیتے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جی مولانا جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ وہ ترجمے والا قرآن پاک وہ مجھے مل گیا، اس کے لیے شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا. اچھا بہت شکریہ جی. اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم بڑی چادریں وغیرہ لے کے جاتے ہیں باہر، ہاں ہاں آپ نہیں کرتے، کیا نقاب لازمی ہے کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور یہ کہنا تھا کہ کافی مرد آپ کے فین ہو چکے ہیں، یہ پروگرام کے زیادہ تر کال ان کی آتی ہے، ہماری تو مل ہی نہیں رہی تھی. اتنی مشکل سے ملی ہے آج. وہ بھی میرا بھائی لگا اس وجہ سے ملی، نہیں میں گھنٹہ ہو گیا. ساری بچی بہنوں کی کالیں تھی سارا دن، ان کا رہا معاملہ. زیادہ تر عورتیں ہی کرتی تھی، اب کافی مرد اعتراض کرتے. نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے لیے مرد عورتیں سب قابل احترام ہیں. ہماری بچیاں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. نہیں مجھے یہ کہنا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مرد بھی آپ کا پروگرام اتنی خوشی تھے، اتنی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں کوئی جگہ پیدا کرے کہ ہم جھگڑے چھوڑ کر ایک ہو جائے، سارے مسلمان. چلیں بی بی نے جو پوچھا ہے کہ بڑی چادر لے کے گھر سے نکلنا ہی کافی ہے یا چہرے کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ چہرے کا ڈھانپنا چاہیے. چہرے کے ڈھانپنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں کہ بالکل منہ جو ہے نا اس کو چھپائے، پھر ایک ہی آنکھ اتنا بھی کوئی کرے تو اس کی نیکی. چھپانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چادر ہے نا بڑی، اس کا پلو میری بیٹی اتنا آگے لٹکتا ہونا چاہیے کہ آنکھیں نہ نظر آئیں. میرا مسئلہ سن لیں، چہرے کی اتنی بات نہیں، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرانی نہیں چاہیے. جو دین چاہتا نا اصل بات، اگر آنکھیں جیسے لوگوں نے اینکیں لگا لی ہیں بچیوں نے، کیا سارا کچھ چھپایا ہوا اینکیں، ان میں سے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سارا فساد تو آنکھ کا. اس لیے اگر پلو ذرا اس طرح کر لیں آنکھ کے آگے، بے شک راستہ بھی دستا رہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ نے سب کچھ پایا، آنکھیں آنکھوں سے لڑ رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں. بس یہ کرنا کہ جو چادر بڑی لیں یا برقع لیں وہ اس کا پلہ آنکھوں کے آگے ضرور لٹکتا رہنا چاہیے. جو مرد کی آنکھ ڈائریکٹ آپ کی آنکھ سے نہ ٹکرا سکے پھر خیر ہی خیر ہے. رنگوں کو چھپانے کی اتنی ضروری ہے، جو بے ایمان ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں. مولانا دین کے حوالے سے جو بھی چیز بازار کے اندر آتی ہے تو اس میں شیطان کے حوالے سے بے شمار آلٹریشنیں آ جاتی ہیں. کوئی زمانہ ایسا تھا تو برقع ایسے لگتا تھا کہ نہیں پہچانی جاتی تھی کہ 20 سال کی ہے یا 120 سال کی. اب برقعے سے پورا پتا چلتا ہے کہ اس نے اندر کس رنگ کے کپڑے پہنے اور کس تراش خراش کے پہنے ہوئے. اور چادر بھی کچھ ایسے ہے کہ بڑی چادر بے شک لے لیتی ہیں لیکن پورا اندر والا لباس اور جسم کا بے شمار حصہ جو ہے وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے. یہ اس کے بارے میں کیا میاں بات ٹھیک ہے، اس سے پردہ تباہ ہو گیا. یہ پردے کا سارا مقصد فوت ہو گیا، الٹا اس میں اٹریکشن پیدا ہو گئی. ہر کوئی دیکھتا ہے لباس ایسا بڑکیلا اور پھر ایسا سارا کچھ ہے. بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہے. کیا پردہ رہا، وہ سادہ پردہ ٹھیک، بڑی چادر ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے بتایا نا اس کا کچھ پلہ آگے ہونا چاہیے آنکھوں کی، باقی کوئی بات نہیں. اس لیے جو کسی روایت میں آ جاتا نا کسی نے کہا اس عورت کا رنگ یہ تھا، اس سے اور ماں دھوکہ کیا فرمایا آپ نے؟ چہرے نہیں آنکھیں نہیں کروں گی شروع کرنے کی، نقاب کرنے کی کوشش کروں گی. ضروری ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے. میں کافی باہر جاتی ہوں اس لیے میں چادر ہی بس استعمال کرتی ہوں. نہیں بے شک چادر لیں، وہ چادر ہی کافی ہے. نقاب وغیرہ وہ چادر ہی ذرا گھونگھٹ نیچے نا تھوڑا سا آنکھوں کے آگے، نیچے کی بات کوئی نہیں. رخسار وغیرہ یا نیچے کا ایسا ننگا بھی ہوتا ہے ایسی بات. آنکھیں جو ہے نا یہ صاف سیدھی نہیں ٹکرانی چاہیے، آپ کو راستہ بھی نظر آئے، کوئی ایسی بات نہیں، قید نہیں. سارا فساد تو آنکھوں سے بہت پیدا ہوتا. جی چلے مولانا
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ زکوٰۃ کے متعلق مولانا ایک سوال آپ سے کرنا ہے. بس کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیازی صاحب. نیازی صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی ٹھیک ہے. یہ کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا یہ انار کے متعلق کوئی انار جو پھل ہے نا انار رمان کے بارے میں رمان اس کے متعلق کوئی حدیث نبوی لکھی ہوئی تھی کہ بھئی اس کے ہر رمان کے اندر ایک دانہ جو ہے نا وہ جنت کے باغات کا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا بھئی اس کو حفاظت سے کرنا چاہیے ادھر. اور حدیثوں میں یہ بیان ہے بھی جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آئی اور نہ وہ کسی نے دیکھی ہیں. یہ کیا لکھا نیازی صاحب؟ یہ کتاب میں کیا لکھا کہ انار کا ہر دانہ جو کیا ہے اس میں نیازی صاحب میں وضاحت کر دیتا ہوں. مولانا کسی بندے کے پاس ایک ہی انار تھا نا تو اس کے کسی نے مانگا کہ مجھے بھی دو. اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ اس انار کے دانوں کے اندر ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کے میووں میں سے میوہ سمجھو یا اس کا ایک ذائقہ ہے تو میں اگر تمہیں آدھا دے دوں گا شاید یہ جنت والا دانہ تمہاری طرف ہی چلا جائے لہٰذا میں اکیلا ہی کھاؤں گا. بالکل اسی طرح ہے نا بات. یہ ایک روایت بنائی ہوئی ہے. بہت اچھا بہیلا اس نے ڈھونڈا نہ دینے کے لیے نیازی صاحب. اس نے خوب مسئلہ گھڑا کہ اس میں ایک ہے انار جنت کا دانہ اس لیے میں نہیں دے سکتا. بڑا مکار تھا. مطلب حدیث سے ثابت نہیں نہ جان ساتھ تھا بڑا. بہت شکریہ جی. وہ جیسے عربی میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک صاحب حلوہ کھا رہے تھے تو اس نے چھپا لیا تو آنے والے بندے نے وہ حلوہ اٹھا کے کھانے لگ گیا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ حلوے سے دل جلتا ہے. کہتا ہاں کوئی اٹھا کے کھائے تو جس کا اٹھایا جائے اس کا تو دل جلے گا ہی. ایسوں کا راج یہی ہے. چلیں بارک اللہ. بارک اللہ. مولانا ایک بہت ہی واقعاتی سوال ہمارے پاس آیا ہے اور بہت خوشی ہوئی جس بندے نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے. وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو کچھ پیسے دینے تھے لیکن بدقسمتی سے میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں قرض چکا سکتا اور جان چھڑانے کے لیے میں جھوٹ بولتا تھا بہانے کرتا تھا اور کبھی چھپ جاتا یا اس طرح کا کام کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی میں نے قرض تو ادا کر دیا لیکن پچھلے زمانے کے اندر جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں اور رقم نہ دینے کے ہیلے اور بہانے میں نے تراشے ہیں اس کے بارے میں کیا اس بندے سے میں معافی مانگوں یا اللہ سے توبہ استغفار کروں تو میری بخشش ہو جائے گی؟ وضاحت فرما دیں. میرے بھائی اگر آپ کی حالت واقعی ایسی تھی نا کہ آپ دے نہیں سکتے تھے اس لیے آپ بہانے کرتے تھے وعدے کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے تو اللہ آپ کی مجبوری کو جانتا وہ نہیں پکڑے گا. رحیم ہے بلکہ اس آدمی کو پکڑے گا جو آپ سے آ کر نہ مطالبہ کرنا تھا. اگر اس کو بھی پتا تھا نا کہ آپ تنگ ہیں تو جو بار بار پوچھتا رہا اس کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے. کوئی ایک مسلمان بھائی کو کیوں مجبور کرتا رہا جھوٹ بولنے پر؟ یہاں بات اب ختم نہیں ہو رہی. وقت صحیح مسلم کی روایت سنا کر بات جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صحابی تھے انہوں نے دوسرے سے لینے تھے پیسے. وہ جاتے تھے تو وہ گھر کے لوگوں کو کہہ دیتا تھا کہہ دو نہیں گھر میں. ایک دن یہ گئے تھے انہوں نے آواز سن لی. اب جب گھر والوں نے کہا کہ وہ نہیں انہوں نے کہا نہیں آج نہیں یہ آپ کی بات چلے گی میں نے سن لی آپ کی آواز آپ گھر میں. وہ بیچارے آئے بڑے شرمسار سے. انہوں نے کہا یار اتنی بار میں آیا ہوں تو یہ جھوٹا بہانا کر کے گھر میں نہیں ہوں تو اس طرح مجھے ٹال دیتا رہا. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر میرے پاس کچھ ہوتا میں گھر جا کر تیرا شکریہ ادا کر قرض دیتا. میرے پلے کچھ نہیں تھا آپ آتے رہے تو میں کس طرح آپ کو منہ دکھاتا. جھوٹ بول کے نہیں گزارا کرنا تھا نا. تو میرے بھائی ایمان تھا نا اس دور میں. وہ صحابی الٹا روئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یار میں نے ایک مسلمان بھائی کو یہ جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور کیا. انہوں نے کہہ دیا آپ سے آج سے تم سمجھ لو کہ سارا حساب میں باق ہے تمہاری مرضی ہوگی دے دینا ورنہ میری طرف سے صفائی. تو ہونا تو یہ چاہیے. اب لوگ جو تنگ کرتے ہیں غریبوں کو پتہ ہے کہ وہ نہیں دے سکتا کیا کریں گے جھوٹ ہی بلوائیں گے نا. برا کرتے ہیں موقع دینا چاہیے. فناظرۃ اللہ میسرا. اللہ کہتا ہے جب تک خوشحالی نہیں اس کے پاس آتی ہے تم مہلت دو اور اگر معاف ہی کر دو تو بہت اچھا. اتنا لاکھوں کروڑوں آپ کو دیا تو اس کو چھوڑ دیں گے تو بری بات ہے. اللہ اس کا اجر دے گا. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک زکوٰۃ کے حوالے سے شاید آخری سوال ہو. آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ رقم برت رہا ہو وہی اس کی زکوٰۃ دے گا. اب کچھ لوگ معاملات ایسے کرتے ہیں کہ آپ سے سیکورٹی ڈپازٹ رکھتے ہیں کچھ آپ کو سروسز کے حوالے سے یا کمیشن کے حوالے سے وہ 4-5 لاکھ روپے تو کوئی اور ادارہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ہم اس سے بزنس تو نہیں کرتے لیکن اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بینیفٹ اور فائدہ ضرور پہنچتا ہے. تو آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ اب وہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟
بے شک ڈپازٹ جو کچھ بھی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں نا کہ آپ برت نہیں رہے اس کو، اس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی۔ یہ موٹی سی بات جو نا ذہن میں رکھنی کہ جو آپ کے زیر تصرف ہے، قابو میں، آپ اس کو جیسے چاہے برت سکیں، زکوٰۃ صرف اس کی ہے۔ جو کسی جگہ جمع کرایا نا نفع وغیرہ ملتے بھی رہیں کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مطلب جو رقم میں اپنے طور پر اپنی مرضی سے کہیں بھی استعمال آپ بھر سکیں، آپ کے ہاتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ چلے مولانا میرا خیال ٹائم اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ بالکل۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام آپ کا اپنا پروگرام، اس میں ہمیں کال کیجئے، اپنے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کیجئے، لیکن ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتے چلے جائیں کہ اختلافی اور نزاعی مسائل اور جھگڑے والے مسائل کی بجائے اگر مثبت اور واقعاتی سوال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ جن کے لیے سوال قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب کی شکل کے اندر ان کے پاس جائے گا۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام عرصہ 4 برس سے مسلمانان پاکستان کی بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی بالعموم رہنمائی کر رہا ہے۔ پورے پاکستان سے ہمیں کال کیجئے، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے لیے ہمیں کال کیجئے، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح رواں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے براہ راست جوابات دے رہے تھے، اس کے ساتھ پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔